کیا ضرورت ہے نبی کو بھیجنے کی اور وہ بھی یتیم کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہی بات انہوں نے کی تھی. اور اگر بھیجنا بھی تھا تو کسی امیر کبیر کو بھیجتے، یتیم کو بھیج دیا جس کو دوسروں نے پالا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے. یہ کہا کہ تمہاری یہ شکل ہے کہ تم پر کتاب نازل ہو، میری کتاب تم پر نازل، تمہاری شکل ہے، یہ ہے تم یہ سکت کہ تم وحی کا بوجھ اٹھا سکو. اور دوسرا اللہ فرمایا ہمیں معلوم ہے کس کو رسول بنانا ہے، یہ شرنے کا پتہ ہمیں معلوم ہے، کس میں رسالت کی صلاحیت ہمیں معلوم ہے، جس کو ہم نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ وحی کا بوجھ اٹھا سکے. تو یہ کہنا کہ آج خود ہم سارا کچھ کر لیں گے، تو یہ تو بالکل اس سے ملتی جلتی بات ہے. کہا کہ نہیں، نبی کے دروازے پہ آؤ، یہاں آؤ، یہاں آنا ہوگا. قرآن تو میرا ہوگا لیکن سمجھانے والا جو ہے وہ میرا رسول ہوگا. پھر صحابی بنے، صحابی صحبت سے بنے نبی کی، اور تابعی صحبت سے بنے صحابی کی، اور طب تابعی صحبت سے بنے طب تابعی کی. طب تابعی کہلاتا نا، طب تابعی جو تابعی کی صحبت یافتہ ہو، تابعی جو صحابی کا جو صحبت یافتہ، صحابی جو نبی کی صحبت یافتہ ہو. تو ولی بنے گا ولی کی صحبت سے، اپنی انفرادی عبادت سے نہیں کہ خود بہت عبادتیں کرے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. ان سب میں رنگ پیدا ہوتا ہے صحبت کے ساتھ، پھر وہ بار آور ہوتی ہیں، با ثمر ہوتی ہیں. پھر آپ کی ہر عبادت ان کے جوڑ کی وجہ سے آپ کو ترقی کے راستے پر لے جائے گی. ورنہ وہ ایک کے الٹی طرف صفر لگتے رہیں گے، دائیں طرف نہیں لگیں گے. یعنی انسان میں کبر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس قسم کے نفلی عبادات پیدا کر دیتی ہیں. آدمی کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھا میں پتہ نہیں میں کیا ہوں. یہی سب سے بڑی خرابی. اسی کو شیطان کو اسی چیز نے مارا تھا نا، وہ عبادت بہت کی تھی. اس عبادت سے اس کی دماغ میں خلل آ گیا. انہوں نے کہا جی میں تو سب سے اونچا ہوں، یہ آدم کون ہوتا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. اگر اس میں عز و انکساری ہوتی تو کبھی یہ بات نہ کرتا. اور عز و انکساری اس میں آدم کی صحبت سے آنی تھی. آدم السلام کی صحبت سے شیطان کی تکمیل ہونی تھی، اسی کے خلاف ہو گیا اپنی انفرادی عبادت کی وجہ سے. اور انسان کا کمال مٹنے میں ہے. جب وہ مٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے افعال اس کو نظر آتے ہیں، ورنہ وہ اپنے آپ ہی کو دیکھتا رہتا ہے. آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے. اب مجھے بتائیں، فون بھی آ رہا ہے ایک سامنے آئینہ ہو، آپ کو آئینے میں کون نظر آئے گا؟ آپ ہی نظر آئیں گے نا. اور جب اس کو توڑ دیں گے تو پیچھے کا ماحول نظر آئے گا، پیچھے کیا، پھر ایک جہاں نظر آئے گا. او یہ کیا ہے، ورنہ اپنے آپ کو دیکھیں گے. پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آئینہ تھا، چین کا، چین سے کسی نے ہدیہ بھیجا. حضرت جمعہ والے دن اپنی داڑھی موچھ سے کرنے کے لیے منگواتے تھے. تو اس کو کہا خادم سے ایک آئینہ لے آؤ، وہ اسے ٹوٹ گیا، وہ نازک سا ہو گیا، ٹوٹ گیا. اب خادم ڈرے، خادم بھی سمجھدار، تو اس نے کہا از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ کے حکم سے وہ چین والا آئینہ ٹوٹ گیا. پہلے سے یہ کہہ دیا. تو انہوں نے آگے سے کہا خوب شد اسباب خود بینی شکست، بہت اچھا، اپنے آپ کو دیکھنے کا اسباب ہی ختم ہو گیا. خوب شد اسباب خود بینی شکست. تو انسان اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے. جب اپنے آپ کو دیکھے گا تو دوسروں کو کیسے دیکھے گا؟ اللہ کے افعال، اللہ کی قدرت کو کیسے دیکھے گا؟ جب مٹ جاتا ہے آدمی کہ یار میں تو کچھ نہیں ہوں، سب بس اللہ کی ذات ہے، تو یہ کمال ہے ہمارا. انسان کا کمال یہ ہے. تو یہ بغیر صحبت کے نہیں ہوتا. آدمی خود نہیں مٹتا، اس کو مٹانا پڑتا ہے. مہندی خود جو ہے نا، وہ خود نہیں، اس کو پیسنا پڑتا ہے. پیسنے والا کوئی اور ہوتا ہے، پھر اس میں رنگ نکلتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کسی آدمی نے پوچھا کہ جی کیوں ضروری ہے کہ مرشد ہی
تزکیہ کرے. فرمایا کہ تزکیہ کا لفظ ہی متعدی ہے، ایک مزکی ہو اور ایک مزکا ہو، ایک مزکی ہو اور ایک مزکا ہو. وہ جس کا لفظ بتا رہا ہے، دو بندے چاہیے، ایک پاک کرنے والا اور ایک پاک ہونے والا. آج خود کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. پھر ہماری ہر جو کوشش ہوگی وہ ہمیں آخرت کے راستے پر چلا کر مولا تک پہنچائے. کہ ایک اللہ بھی اگر دل سے نکلے گی تو وہ بھی منزل تک پہنچائے. ایک اللہ نکلے گا، اللہ.